ذکر ایسی آسان اور سہل عبادت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ نماز زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی، روزے زیادہ نہیں رکھے جا سکتے، حج زیادہ نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی ایک سال میں 5 حج کرے یا ایک دن میں نماز عصر کے بعد پڑھے۔ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، عصر کے بعد، فجر کی اذان کے بعد مکروہ ہے، سورج نکل رہا ہو تب نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو زیادہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ عید کو نہیں رکھا جا سکتا، بقرعید کو نہیں رکھا جا سکتا، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے سال میں۔ تو روزے میں زیادتی نہیں ہو سکتی، حج میں زیادتی نہیں ہو سکتی، نماز میں زیادتی نہیں ہو سکتی، لیکن ذکر ایسا عمل ہے کہ رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اتنا آسان سہل عمل کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ذکر سے غافل ہیں۔ روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے، جہنم سے نجات دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جنت کے اندر جو اونچے درجے ملیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم، کہ انسان جنت میں جا کر اس گھڑی پر افسوس و احساس کرے گا جو گھڑی بغیر ذکر کے دنیا کے اندر گزر گئی ہوگی، کیونکہ وہاں ذکر پر درجات بڑے بڑے بلند ملیں گے۔ اب یہ افسوس کرے گا ہائے اتنا لمبا چوڑا وقت میرے پاس تھا، میں چاہتا تو 24 گھنٹے ذکر میں مشغول رہ سکتا تھا، لیکن میرا بہت سارا وقت غفلت میں گزر گیا۔ اب یہ افسوس کرے گا جنت میں جا کر بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے درجے وہ بھی ذکر سے ملیں گے، اور جہنم سے نجات وہ بھی دوزخ سے نجات ذکر سے ملے گی۔ اور علماء نے فرمایا کہ جب ذکر سے جہنم سے نجات مل رہی ہے، جب ذکر سے جنت کے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو دنیا کے اندر انسان کیسے ناکام اور نامراد رہ سکتا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے بڑی بڑی بیماریوں سے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دیں گے شیطان سے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دیں گے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کا نام ہے کہ جب ذکر سے جہنم سے آدمی بچ رہا ہے تو دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس کے سامنے۔ اس لیے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ یہ ذکر جب آدمی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو یہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ستون تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ اس کو ٹھہر جا، خاموش ہو جا۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے دنیا میں ذکر کیا ہے، اب تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، پہلے اس کی بخشش پر پھر میں ٹھہروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو گواہ ہے میں نے اس کو بخش دیا۔ تو اتنا آسان اہم عمل کہ لا الہ الا اللہ کہہ گئی سارے آسمانوں کے دروازے چیر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور وہ سیدھا عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں کہاں اس کے سامنے باقی رہیں گی؟ اس لیے ہم سب خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دوسروں کو بھی ذکر کی دعوت دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ ایک صحابی کو معلوم یہ ہوا کہ فلاں لوگ 6 لاکھ آدمی آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے اکیلے کو بھیج دو اور میں جاؤں گا، ان سب سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ 6 لاکھ ہیں، کہ 6 لاکھ ہوئے تو کیا ہوا؟ 6 لاکھ ہوئے تو کیا ہوا؟ وہ کافر ہیں، مردہ ہیں۔ میں ایمان والا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، زندہ ہوں۔ ایک زندہ کے سامنے 6 لاکھ مردے کیا؟ کہ نہیں بھائی اکیلے مت جاؤ، کہ اچھا تم کو بھیجنا ہے میرے ساتھ، چلو 5 آدمی کو اور بھیج دو، 6 کو بھیج دو، 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 چلے جائیں گے۔ یہ ایمان اور یہ یقین تھا۔ اس لیے کہا گیا تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تجھے بھولنا میری موت ہے۔ ہم اللہ کو بھول جائیں یہ ہماری موت ہے، چاہے ہم چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آ رہے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ زندگی ہے، چاہے ہم مر جائیں۔ آج دیکھو مولانا رشید احمد گنگوہی ایسا لگتا ہے جیسے وہیں ابھی موجود ہے، مولانا قدوس ایسا لگتا ہے جیسے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر ان سے مل لو۔ آج بھی ان کا نام روشن ہے، کئی سو سال ہو گئے۔ حضرت مولانا شیخ عبد القدوس گنگوہی کو ابو بکر عمر عثمان غنی طلحہ زبیر صحابہ کے نام سنو، ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہیں، جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ ان کے نام زندہ ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا کی ہوئی ہے کہ ان کے نام بلند ہے، روشن ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ